بعد والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کیوں پیچھے گھوڑ چھوڑی دے دی تھوڑی جی آواز کھولو اس دی آواز کھولو دی بیس تھوڑی جی کھول دیو اوکا نہ بند کرو درمیان نہ جا کر دو. آج کا یہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے معنون درس قرآن الحمدللہ انعقاد پذیر ہے. میں کوشش کروں گا عنوان ہی کے مطابق چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ ہم سب کے دلوں میں اللہ کرے عشق رسول بیدار ہو جائے. آقا علیہ السلام سے محبت اور پیار ہو جائے تاکہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے افضل لوگ انبیاء ہی ہوتے ہیں، جو مقام اور رتبہ اللہ انہیں بخشتا ہے اور باقی مخلوق پر جو انہیں اللہ فضیلت دیتا ہے، اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح سارے پانیوں پر اللہ نے زمزم کو فضیلت دی ہے، سارے پتھروں میں سے جس طرح اس نے حجر اسود کو فضیلت دی، سارے مہینوں میں سے جس طرح اس نے رمضان کو فضیلت دی، سارے دنوں میں سے جس طرح اس نے جمعہ کو فضیلت دی، ساری راتوں میں سے جس طرح اس نے لیلۃ القدر کو فضیلت دی، سارے پھولوں میں سے جس طرح اس نے گلاب کے پھول کو فضیلت دی، بالکل اسی طرح ساری مخلوق میں سے اس نے انبیاء کو فضیلت دی۔ یہ بات ہم سب مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم الحمدللہ اہل السنت ہیں، سنی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب انبیاء ساری مخلوقات میں سے افضل ہے۔ دوسری بات، جس طرح ہم سب انبیاء کو ساری کائنات میں سے افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم سب کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے الحمدللہ کہ ہم آقائے نامدار آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سارے انبیاء کرام سے افضل سمجھتے ہیں۔ سب نبی مل کر بھی حضور کے مقام کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، جسے کسی فارسی شاعر نے یوں بیان کیا، ہما انبیاء در ثنائے توند، مقیم درے بارگاہ توند، تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ کہ ساری کی ساری انبیاء کی جماعت ہو، حضور اس جماعت میں یوں لگتے ہیں جیسے فوج کے درمیان کمانڈر کھڑا ہوتا ہے، اور حضور سب انبیاء کے مقابلے میں یوں لگتے ہیں جیسے ستاروں میں چاند چمک رہا ہوتا۔ اور آپ اس کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے کہ شب معراج جب آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ تک سارے انبیاء
مسجد اقصی میں مقتدی بن کر صفے لگا کے کھڑے تھے اور امامت کے مصلی پہ میرے نبی آ گئے تھے. اللہ نے میرے نبی کو امام بنایا تھا. پھر وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کے مقتدی 1.25 انبیاء بن گئے ہوں. تو یہ 2 عقیدے میں نے آپ کے سامنے عرض کی. پہلا عقیدہ کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ سارے انسانوں میں سے انبیاء افضل، اور دوسرا عقیدہ یہ کہ سب انبیاء میں سے بھی آمنہ کا لال افضل. تو پھر زور سے کہیے نا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ پھر پڑھیے صلی اللہ. ایک مرتبہ سینے کا زور لگا کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس ابتدائی گفتگو کے بعد میں اپنے اس دعوے پر بطور دلیل جو میں نے سورت تلاوت کی ہے، سورت الانشراح، الم نشرح لک صدرک، میں اس کا مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے شان رسالت کے حوالے سے رکھوں. یہ جو میں نے کہا کہ حضور سارے انبیاء سے افضل، یہ میرا دعویٰ کوئی میرا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے. قرآن کریم کا 3 پارہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، شروع ہو رہا ہے 3 پارہ. خود اللہ فرماتے ہیں کہ ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی. وہ فضیلت کیسے عطا فرمائی ہے، اسی کے لیے میں نے یہ سورت پڑھی ہے آپ کے سامنے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ایوارڈ دیے، 3 تمغے جو اللہ نے میرے نبی کو لگائے. بس انہی کا ذکر کروں گا. آپ سے اتنی درخواست ہے کہ آپ عشق رسول اور محبت رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر آپ میری گفتگو سنیں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کے دماغ سے اور آپ کے ذہنوں سے وہ سارے اشکال ختم ہو جائیں گے جو آپ کو باہر سننے میں ملتے ہیں. اللہ، مثال کے طور پہ چلیں جی شروع کرتے ہیں، بات ادھر ادھر کی نہیں کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. 3 اعزاز اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. اس میں سے سب سے پہلا اعزاز جو ہے وہ ہے شرح صدر. شرح صدر، لفظ بولیے، شرح صدر. الم نشرح لك صدرك، مانا اے میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا میرے پیغمبر؟ سینے کا کھلنا میں سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے. الم نشرح لك صدرك، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھولا نہیں میرے پیغمبر؟
یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا۔ حالانکہ ایک نبی قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، بڑے اونچے نبی ہیں، بڑے اعلیٰ نبی ہیں، کلیم اللہ نبی ہیں، اللہ سے گفتگو اور کلام کرتے ہیں اسی دنیا میں کھڑے ہو کر۔ کون ہیں؟ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن ایک موقع پہ وہ بھی دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری۔ توجہ کیجئے یار، بچے نو سائڈ تے لے جاؤ، چپ کراؤ۔ رب اشرح لی صدری، دعا کرتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ، اے میرے پروردگار۔ اور ربی، یہ نبی ہے اور دعا کر رہا ہے اپنے مالک خالق اللہ سے۔ اور کیسے دعا کر رہا ہے ذرا نبی کی دعا پڑھیے۔ اور ربی بولیے، کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ آپ بھی پڑھو یار۔ اور ربی، پھر بولو ربی، کیا مانا؟ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے کردگار، اے میرے پروردگار۔ اور ربی، اے میرے پروردگار۔ یہاں سے سمجھ آ گیا، میں رک کے ایک بات کرنے لگا ہوں، میں ان کی دعا کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے ایک مسئلہ آپ کو سمجھا لوں۔ یہ انبیاء ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ رسول ہیں، جو یہ کرتے ہیں وہی حق ہوتا ہے، وہی سچ ہوتا ہے۔ آج حق و باطل کی پہچان لوگوں پہ مشکل ہو گئی ہے، لیکن یہاں ہمارے پاس قرآن کریم نسخہ ہدایت بن کے آیا ہے، پچھلے انبیاء کی خبریں دیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ اللہ کا قرآن سب نبیوں کی دعائیں بعض کی ذکر فرماتے ہیں، جیسا کہ سیدنا آدم ان کی دعا فرماتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے پروردگار۔ وہ بھی شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ ربنا ربنا۔ ان کی توبہ قبول ہوئی ہے، ایک لغزش ان سے ہوئی، اس لغزش کے نتیجے میں جنت سے نکالے گئے، پھر پکارتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ زور سے بولو، اللہ کو یا اللہ ہی کو؟ سچی گواہی دو، اللہ ہی کو۔ اور ربنا، اے میرے پروردگار، ظلمنا انفسنا، میں ظلم کر بیٹھا ہوں اپنی جان پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، جو تو معاف نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا، رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو نہ جاؤں کہیں، اس لیے مہربانی کر، میرے پہ نظر رحمت کر۔ ظلمنا، جو میں کر بیٹھا ہوں، اگرچہ وہ گناہ نہیں، اگرچہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ بولیے، نبی گناہوں سے، یہ جو سیدنا آدم سے ہو گئی غلطی لغزش، یہ گناہ نہیں، بولو یہ گناہ نہیں، یہ ایک لغزش ہو گئی، اپنی بولی میں کہوں بھول ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بھول ہو گئی۔ اور پھر اپنے رب سے پکارے کرتا ہے نبی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک نبی کا ذکر ہے جس کی اولاد نہیں ہے، وہ اپنے رب کو کہتا ہے، زکریا پیغمبر، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔
16واں پارہ سورہ مریم، اور ربی وہ اپنے رب سے اولاد کے لیے طلب کرتا ہے، پکار کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ شروع کہاں سے کرتا ہے؟ بولو ربی، زور سے بولو ربی۔ اولاد لینے والا پیغمبر بھی کہتا ہے ربی۔ ایک اور پیغمبر کا ذکر آیا، وہ پیغمبر بیمار ہے، بیماری 18 سال پہ محیط ہو گئی، اور وہ پیغمبر کہتا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، الہی مجھے شفا دے۔ لیکن وہ بھی شفائیں مانگنے کے لیے لفظ کیا بولتا ہے؟ ربی۔ بولو کیا بولتا ہے؟ یہ انبیاء ہیں جن کی دعائیں اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ بیان کی ہیں، حتیٰ کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء جب بھی مانگا تو اپنے رب کو مانگا۔ عقیدہ سمجھ آ گیا قرآن سے، بندے کو بیماری ہو یا کوئی مصیبت ہو یا کوئی تکلیف ہو یا کوئی پریشانی ہو یا کوئی دکھ ہو یا کوئی رنج ہو یا کوئی غم ہو یا کوئی علم ہو یا کوئی ضرورت ہو یا قید سے رہائی لینی ہو یا کوئی اور اپنا معاملہ یا مسئلہ حل کروانا ہو یا مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور جان چھڑانی ہو، تو نبیوں کا مسلک اور عقیدہ اور طریقہ یہ ہے کہ ہر مشکل میں پکارنا ہے تو اکیلے اللہ کو پکارنا ہے۔ جی میں آکھنی چاہیے دیا سبحان اللہ ہی تنے آکھی، ہتھاں نو چاہ کے آکھو سبحان اللہ۔ ربی، رب اپنے رب کو۔ اچھا ایک اور مسئلہ بھی سن، ایک تو ہو گیا کہ ہر ضرورت ہر پریشانی بیماری میں نبی کس کو پکارتے ہیں؟ تو جب نبی اللہ کو پکارتے ہیں تو اسیں مت کیوں پکارنا؟ ہم نے بھی اللہ کو، کیونکہ ہم نے تو نبیوں سے سیکھنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آ گیا کہ ہر نبی نے جو دعا کی اس دعا میں کسی کا واسطہ وسیلہ کسی نبی نے بھی پیش نہیں کیا۔ میری غلط اعتبار نہ کریا ہے، انہیں صرف سنیا ہے، بس تسلی کریا ہے ونج کے قرآن ہر کسی دے گھر چوسن تے تلے ترجمے لکھے ہوئے، بریلویاں اپنے لکھے ہوئے، دیوبندیاں اپنے لکھے ہوئے، اہل حدیثاں اپنے لکھے ہوئے، سارے اپنے لکھے ہوئے، ترجمے نو بھی نہ وکھیا ہے یار، تسی ونج کے صرف عربی دے لفظاں نو وکھیا ہے کہ واقعہ تن لفظ انج ہیں یا نہیں جڑے میں دسن ربی اللہم ربنا ایمان نال دسو انہاں دے وچ کسے اور دی گل ہے؟ اے ڈائریکٹ پکار کس دی ہو رہی ہے؟ بولو ڈائریکٹ پکار کس دی ہو رہی ہے؟ اللہ۔ اے بھی انبیاء دا طریقہ۔ واسطے وسیلے جڑے نا جی، اے بھی ایک قرآنی مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اساں کو منکر کوئی نہ مت کہ تھوڑی کو بندہ سوچیندہ بیٹھا ہوئے بھئی اگے سن دے آسے تے آج تک تسلی ہو گئی نہیں۔ اللہ خود قرآن فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ایمان آلیو اللہ تو ڈر جاؤ تے اس دی طرف پہنچن واسطے کوئی وسیلہ تلاش کرو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ اے اللہ دا قرآن خود حکم دیندا کہ وسیلہ تلاش کرو، لیکن وسیلہ اگر سمجھنا نا تے او میں سمجھانا وسیلہ دو طرح دا لفظ ہے، ایک ساڈی اردو چ بولیا ویندا تے ایک بولیا ویندا عربی وچ۔ اردو والے وسیلے دا معنی کہ وے، مثال اسی آدھے میرا کام نہیں ہوندا پیا تے میں آکھاں میرا کام نہیں ہو رہا تے استاد میرا وسیلہ بن گئے، اللہ انہاں نو بھیج دیتا، اے میرا وسیلہ بن گئے، میرا کام انہاں دے تھرو ہو گیا۔ اے وے اردو والا وسیلہ، جے دا مطلب اے وے بھائی ذریعہ، سبب، کہ مانا جی سبب، وسیلہ بن گیا یعنی سبب بن گیا میرا ہے۔ اے ساڑی اردو ہے چھے
تے جڑا اللہ قرآن چاہتا ہے نا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، او اردو والا نہیں، او عربی والا ہے۔ او کیڑا وسیلہ ہے؟ عربی وچ وسیلے دا معنی ہو رہے تے اساڈی اردو وچ وسیلے دا معنی ہو رہے۔ عربی وچ کے معنی ہے؟ میرے تے اعتبار نہیں کرنا، تساں آپ تسلی کرنی ون کے، مولویاں تے نہ کرنی، آپ تسلی کرنی۔ مت مولویاں تے کرنی تو مت میری گل مان ونجو، میں بھی تو مولوی ہوں۔ یعنی میرے آکھن دا مطلب ہے کہ خود تحقیق دا مزاج بناؤ، اکھاں بند کر کے کسی دے پیچھے لگ ونجنا جی ساڈے استاداں آکھیا۔ دین او نہیں جڑا استاداں آکھیا، دین او ہے جڑا قرآن و سنت نے دسیا۔ وسیلے دا معنی ڈھونڈو، وسیلے دا معنی تلاش کرو۔ کسے عربی ڈکشنری چوں آج کل آسان ہے، تھوڑے کول نیٹ ہے، گوگل ہے، سرچ مارو، ویکھو وسیلے دا معنی کیا ہے۔ وسیلے کا معنی کیا ہے آپ کو نکل التقرب الی اللہ تعالی بالطاعات، وسیلہ دن اللہ دے نیڑے ہو ونجنا کوئی عمل کر کے، کسے نیکی دے ذریعے اللہ دے نیڑے ہو ونجنا۔ اے نیڑے ہو ونجن نو عربی چاہ دن وسیلہ، اللہ دے قریب ہو ونجن نو کیا دن، یعنی اللہ نے فرمایا وسیلہ تلاش کرو دا مطلب ہے اللہ فرمان دن میرے نزدیک ہو جاؤ، میری نزدیکی ڈھونڈو، میرے قریب ہو جاؤ۔ او دا طریقہ ہے کہ اسے آیت چ دسیا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، میرے رستے چ جہاد فی سبیل اللہ کرے سوتا ہے بھی ایک طریقہ ہے میری ذات دے قرب حاصل کرن دا۔ تھوڑی جی اور وضاحت چکراں، قرآن تو جڑے سن سمجھ آندے نا او ترے طرح دے وسیلے نے، بولو کتنے نے؟ ایک اللہ دے ناماں دا وسیلہ، اے اللہ تینوں رحمان ہون دا واسطہ وسیلہ، تینوں رحمان ہون دا واسطہ، تینوں رحیم ہون دا واسطہ، کریم تے غفور الرحیم ہون دا واسطہ۔ یہ سورت بنی اسرائیل دی آخری آیت ہے، قل ادعوا اللہ عبید الرحمن، اللہ کو پکارو، چاہے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اے سارے اسماء حسنی او دے سونے سونے نا ہے۔ یعنی اینج کر کے آگنا تینوں رحمان ہون دا واسطہ، رحیم ہون دا واسطہ، اے جائز، بولو اے کیا بے جائز، انج آکھ سکتے ہو دعا وچ، اے وسیلہ دیتا کرو، اللہ تینوں رحمان ہون دا واسطہ، غفور الرحیم ہون دا واسطہ، رحیم و کریم ہون دا واسطہ، سمیع و بصیر ہون دا واسطہ، مالک الملک ہون دا واسطہ، اے آکھ سکتے۔ نمبر 2، دوسرا وسیلہ کسی نیک عمل تے مان ہوئے تو او دا وسیلہ دیونا جائز۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، 3 بندے ایک غار جو پھس گئے، طوفان آیا، اندر پناہ لئی، ہوا نال ایک پتھر دی چٹان ہلی تے غار دے اس دروازے تے منہ دے اگے آ کے رک گئی، دروازہ بند ہو گیا، اندر او بند ہو گئے 3 بندے۔ اور حدیث چاہتا ہے میرے نبی نے فرمایا انہاں 3 نے اپنی دعا وچ وسیلہ پیش کیتا تے اپنے اپنے عملاں دا وسیلہ پیش کیتا۔ پہلے بندے نے اپنی نیکی پیش کیتی تے پتھر سرک گیا، دوسرے نے پیش کیتی تے ہور سرک گیا، تیسرے نے پیش کیتا اپنا نیک عمل تے چٹان ہٹ گئی۔ ہٹا منا لگاؤں آئی اللہ، اے نیک عمل دا وسیلہ، یعنی یا اللہ او فلانے موقع تے میں کم کیتا، ماں پیو دی خدمت کیتی آئی، یا کسی غریب یا فقیر یا بیوہ یتیم یا کوئی مسکین دا مسئلہ حل کیتا، یا کسی ضرورت مند دی ضرورت پوری کیتی آئی، یا کوئی نماز پڑھی آئی، یا کوئی روزہ رکھیا، جس عمل دی اتے مان ہوئے، دل نو تسلی ہوئے کہ او میں چنگا کم کیتا ہویا ہے، اس دا وسیلہ اللہ جے تینوں عمل میرا قبول ہے تا میری دعا قبول کر۔ یہ دوسرا عمل دا وسیلہ، اے بھی جائز، کیونکہ حدیث چاہ گیا، اے حدیث چاہ گیا، او پہلا قرآن چاہ گیا، اللہ دے نامہ دا وسیلہ، دعا عمل صالح دا وسیلہ، عمل صالح دا وسیلہ، تے تیسرا وسیلہ زندہ بندہ ہوئے سامنے تے او دے کولوں آکھنا میرے واسطے دعا کر،
عالم نو آکھ، پیر نو آکھ، مرشد نو آکھ، استاد نو آکھ، انہاں نو آکھنا کہ میرے واسطے دعا کرو۔ اے بھی وسیلہ، یعنی اے تیسرا وسیلہ کسی جیندے بندے کو دعا کرواونا، چاہے کوئی نیک بندہ اپنے تو کم درجے والے نو آکھے تاوی جائز، چاہے چھوٹا وڈے نو آکھے تاوی جائز۔ عالم، فقی، مرشد، پیر، استاد او بھی چھوٹے نو آکھ سکتا ہے، جی میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نو فرمایا، جڑے ویلے حضرت عمر عمرے تے ونجن لگے آئیں، اللہ دے نبی جی فرمایا لا تنسانا فی دعائی کا یا اخیا، اے عمر میں نو اپنی دعاواں دے وچ ضرور یاد رکھی۔ حالانکہ اللہ دے نبی جی نو تک کسی دی دعا دی ضرورت نہیں نا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، انہاں دے نزدیک تا گناہ اللہ گل کیویں کراں زبان ڈر دیئے، میرے نبی اومن تے گناہ نیڑے آوے، ساری کائنات نو اللہ دے تساں گناہاں دے نیڑے نہیں ونجنا، او عالمو، او شہیدو، او ولیو، او صدیقو، او پیرو، او مرشدو، او دنیا دے نیک لوگو گناہ دے نیڑے نہیں ونجنا، لیکن جلے نبیوں دی واری آندی ہے اللہ انہاں نہیں آدھا، اللہ گناہاں نو مخاطب کر کے آدھا ہے او گناہوں میرے نبیوں دے نیڑے نہیں ونجنا، انہاں دے نیڑے بلا گناہ کے میں آ سکتے، لیکن وقت بھی وہ آدھن میرے واسطے دعا کرے آئے، یعنی وڈا چھوٹے نو بھی آکھ سکتا۔ ایک کتنے وسیلے ہو گئے؟ ترائے، ایک اللہ دے نام دا وسیلہ، نمبر 2 نیک عمل دا وسیلہ، نمبر 3 کسی جیندے بندے کو دعا کرواونا۔ مسجد نبوی مدینہ قحط آ گیا تے بارشاں بند ہو گئیاں، حضور خطبہ دے رہے نے کدے ہاتھی پچھلی صفحے چ اٹھیا، آکھنے لگا یا رسول اللہ بڑا عجیب حال ہے، جانور بھی پیاس تو مر رہے ہیں، اسا خود بھی بڑے تنگا، بارش نہیں ہو رہی، ذرا رحمت دے ہاتھ اٹھاؤ۔ میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موقع تے ہاتھ اٹھائے دعا دے تے فرمایا اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا، اللہم امطر علینا مطر الرحمت من السماء، بارش دی دعا میرے نبی اپنے انداز فرمائی، صحابیہ دل ہجے تئی ساڑے ہاتھ تلے نائن آئے کہ مسجد نبوی دی چھت ٹپکن لگ گئی۔ تُسے کہتے میں جواب دیندے رہو نا تے نعرے بے شک نہ لاؤ، میں نے بھی کوئی جواب کہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھا پڑھ لو یار، ایک بار حضور تے درود پڑھو، اللہ 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 اللہ۔ تے وقت حضرت عمر دا دور آیا، یہ بھی صحیح بخاری چ موجود ہے، حضرت عمر دے دور چ وقت اسے مدینے چ قحط آ گیا، وقت اسے مدینے چ قحط آ گیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ نو باہر کڈیا، میدان چ لے گئے، کلے میدان چ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک منور مطہر معمبر موجود ہے، وقبر ابی کے سید کل قبر وفیہ سید الناس الرسول، میرے نبی جی میں آپ ساری امت دے سردار آئے، میرے نبی دی قبر مبارک بھی ساری قبران دی سردار ہے، لیکن حضرت عمر نے او چھوڑی، باہر آئے، سب صحابہ نو باہر کڈیا تے اتھے کے آکھیا، صحیح بخاری حدیث لفظ موجود ہیں، فرمان لگے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک، الہی ایک ویلا ہوندہ تیرے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوندے آئین، ساڑے وچ موجود ہوندے آئین، یعنی وہ آپ دی دنیاوی زندگی جڑی آپ نو اللہ نے دیتی آئی، جڑے ویلے حضور زندہ ہوندے آئین ساڑے کول موجود ہوندے آئین، اس ویلے جے سانو لوڑ پوے آتا سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ پکڑ دیا سے، یعنی کیا مطلب دعا واسطے آدھے ہوندے آسے تے اللہ دے نبی ساڑے واسطے دعا کریں دے ہوندے آئین تے ساڑے اتے بارشاں بھی
وہ وس پوندیاں ہیں، ساڈے مسئلے بھی حل ہو ویندے ہیں، ساڈے رزق وچ برکت بھی ہو ویندی آئی، ساڈے سارے معاملات بھی درست ہو ویندے ہیں، کیونکہ میرے نبی دی دعا دے وچ اتنا اثر اللہ نے پایا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس واسطے بھی دعا کیتی ہے اللہ نے کدی میرے نبی دے ہتھاں نو خالی نہیں لوٹایا۔ تے ہن تو او دنیا چ رہ نہیں، یعنی موت آ گئی، موت تو منیندے ہو نا، کل من علیہا فان، حضور دے اتے بھی موت آ گئی، جویں اللہ دا قرآن آدا ہے انک میت و انہم میتون۔ اے میرے نبی جی، جس طرح اے مکے والے سارے لوگاں نے مر ونجنا ہے تے دنیا چھوڑ ونجنی ہے، انکا میتون، اے میرے نبی جی ایک دن آونا ہے میری موت والا فیصلہ تواڈے وجود تے بھی نافذ ہو ونجنا ہے۔ کیونکہ آیت الکرسی آدھی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہر ویلے زندہ رہن والا کلا، باقی ہر کسی میں موت دا ذائقہ چکھنا۔ اے مشہور آیت پڑھدے رہندے ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اے مت سمجھی کہ جویں تیری تے میری موت ہے اللہ دے نبی دی موت بھی کدائی انجے نہ سمجھ لوے۔ میرے نبی تا بڑے اچے نبی، میرے نبی تا بڑا اعلیٰ نبی، میرا نبی تا بڑا عرفہ نبی، میرا نبی تا بڑا برتر نبی، میرا نبی تا بڑا بالا نبی، میرا نبی تا بڑا اعلیٰ نبی، میرا نبی تا سارے نبیاں دا سردار نبی، میرا نبی تا اچھی سرکار نبی، میرے نبی تا ساری کائنات دے قائد نبی، میرا نبی تا ساری کائنات دا دولا نبی، میرا نبی تا ساری کائنات دا سردار نبی، میرا نبی تا سپہ سالار نبی، میرا نبی تا ساری کائنات چو اچا نبی، میرا نبی تا ساری اللہ دی مخلوق دا قائد تے سردار نبی۔ اس دی موت بھی اللہ نے کتنی اچھی بنائی ہے، کتنی اچھی بنائی ہے میرے نبی دی موت۔ جس ویلے میرے نبی کریم دی موت دا وقت آیا اللہ نے اسرائیل نو فرمایا ونجے تے ونج کے جویں باقیاں دی روح قبض کرے نئے بغیر اجازت دے کہ نہیں وہ معاملہ میرے نبی نال نہ کرے۔ اے تا میرا آخری نبی ہے، میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے، میرا راج دلارا ہے، میرا محبوب ہے، اس نو تا میں بڑے عظمت تے مقام تے رفت تے درجے تے منصب تے بلندی تے عہدے دی دل اس واسطے ونجنا ہے تے ونج کے دربان دی حیثیت دے نال کھڑے ہو ونجنا ہے، ادب دے نال دروازے تے دستک دیونی ہے ادب دے نال، اور جڑے ویلے اجازت ملے تے تا اندر ونجنا ہے تے روح قبض کرن تو پہلے میرے آقا دے کولوں میرے محبوب دے کولوں تے اپنے آقا دے کولوں پوچھ کے تے اجازت لینی ضروری ہے۔ جے میرے نبی آمنا چاہمن توتر قبض کرے تے جے میرے نبی کریم دی اجازت نہ ہووے تے تینوں موت والا فیصلہ نافذ کرن دی اجازت میں اللہ کوئی نہیں دیتی۔ میرے نبی دی موت بھی آلہ، بولو میرے نبی دی موت بھی آلہ، میرے نبی نو اتنا خاص اعزاز اللہ نے نصیب فرمایا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ واللہ انک میت و انہم میتون۔ اے جڑے ویلے موت آ گئی وط حضرت عمر میرے نبی دا صحابی او کھلو کے آدن اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک، ایک ویلا ہوندا تیرے نبی جیندے ہوندے آئے اس ویلے اسی انہاں دا وسیلہ پکڑ دیا سے، یعنی انہاں دے کولوں دعاواں کرویں دیا سے ساڈے مسئلے حل ہوندے آئے، لیکن ہن اساں وسیلہ پکڑ دیاں چونکہ تیرے نبی کریم دے اتے تا موت آ گئی تے جس دے اتے موت آ ونجے اس دا زمان بھی بدل گیا، اس دا جہان بھی بدل گیا، اس دا مکان بھی بدل گیا، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دڑے خود بیٹھے ہیں انتے صحابہ دی جماعت، میرے نبی کریم ایک گل کیتی آئی صحیح بخاری یہ حدیث موجود ہے، میرے نبی فرمایا او میرے یارو ان عبدن خیرہ اللہ،
ایک بندے نو اللہ اختیار دیتا ہے دنیا دی زندگی چ رہنا چاہتا ہے یا اگلی وہ میرے ملاقات دے وچ آنا چاہتا ہے. تے حضرت جی اتنا کوئی اچا شان والا ہے کہ جنوں اللہ دے چھوڑیا اختیار کے جیندہ رہنا چاہنا تے بے شک جی تیرے تے موت دا فیصلہ نافذ نہ کر دے تے جے ساڈے کول آنا چاہندا ہے تے جی بسم اللہ. تے حضرت جی وت اس بندے کے پسند کیتا؟ حضور نے فرمایا فاختار الآخرہ، اس بندے نے پسند کر لیا اگلی زندگی نو، اس بندے نے پسند کر لیا آخرت نو، اس بندے نے پسند کر لیا اس زندگی نو. فاختار ما عندہ، دھیان کریا ہے کداؤں وچ کئی گل میری اپنی ہوئے نا تو مڑ تو اعتراض دا حق ہے. تے جے میں حدیثاں پڑھا تو توجہ کریا بھی میں گل آپ نہیں کیتی، حدیث دا ترجمہ کیتا، یہ بھی خیال رکھیا ہے. فاختار ما عندہ، وت اس بندے کے چنیا، میرے نبی نے فرمایا اس نے آخرت نو چن لیا، اس نے جنت نو چن لیا، اس نے اللہ دے قرب نو چن لیا. اللہ وت صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ کون ہے بندہ؟ فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے میں نے اختیار دیتا ہی میرا سونا جے اتھائی رہنا چاہو تو ٹھیک ہے، جے میرے کول آمنا چاہو تو تواڈی مرضی. تے میں کیڑی زندگی چنی؟ بولو جنت والی. کیڑی؟ آخرت والی، جنت والی. اللہ اللہ. جڑے ویلے میرے نبی کریم دے اتے وفات آویں لگی اس ویلے بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی اتاں اٹھی ہوئی، اس ویلے بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اٹھائی ہوئی. فاشخص بصرہ الى السقف، میرے نبی کریم دیاں اکھاں مبارکاں او چھت والے پاسے تاری بن گئیاں. اس ویلے میرے نبی کریم اپنی انگلی اٹھائی ہوئی تے اس اٹھی ہوئی انگلی دے دوران میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹ پہ ہل دن، ہلکی ہلکی آواز پیان دیئے. اس موقع تے میرے نبی کریم جڑی دعا منگی ذرا سنو. میرے نبی کریم کے فرما رہے ہیں آخری موقع تے بخاری وچ موجود صحیح بخاری جڑی بہت مستند کتاب ہے احادیث دی، قرآن کریم تو بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اتنی اونچی تے اعلی کتاب، صحیح سند والی حدیث، معتبر حدیث. اس مجھ اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمان دے ہیں اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. الہی میں دنیا دے وچوں جیونا نہیں چاہتا، جتنا قدر میری زندگی دنیا تو لکھی آئی میں گزار لئی، ہن میں تیرے کو لاونا چاہنا. مینوں رفیق اعلی پسند ہے، مینوں ملا دے اس رفیق اعلی وچ. تے او رفیق اعلی کیا ہے؟ اے او مقام جنت دا سقفہ عرش الرحمن. ساری کائنات نو ملن والیاں جنتاں، انبیاء دے مکان، صحابہ دے مکان، بڑے بڑے لوگاں دے مکان، اے سارے تلے رہ گئے. انہاں سارے چوں اچھی بلڈنگ جی اللہ نے دیتی ہے تے میرے نبی کریم نو دیتی ہے تے او اتنی اچھی ہے کہ اس دے اتے ویکھیا ونجے، تلے ویکھیا ونجے تا پورا جہان تھلے وے، تے جے اتے ویکھیا ونجے تے رحمان دا عرش اس مکان دی چھت بن گیا. او دے اتے ہور شے او دے اتے ہے تے اللہ دا عرش ہے. بس اتنی اچھی زندگی حضور نو اللہ نے عطا فرمائی. دنیا وچ بھی جیندا رہا، میرا نبی تے سردار بن کے جیا. انیار میرے نبی کریم وفات تو بعد بھی جڑی زندگی اللہ نے میرے نبی نو دتی، او اسی وفات تو بعد حضور دی حیات دے قائل ہاں. اے بھی مت کو پراپیگنڈا کرے اساں حضور دی وفات تو بعد وقت حضور دی حیات دے قائلاں. بولو اسی حیات دے قائلاں، لیکن وہ زندگی ہے کیڑی؟ وہ
تیری پسند نہیں چلنی، مولوی تے پیر دی پسند نہیں چلنی، دیوبندی تے بریلوی دی پسند نہیں چلنی، اتھے تا وہ زندگی اسا مننی ہے جڑی میرے آقا نو خود پسند آ گئی، میرے آقا نو، کیونکہ خود حضور نے چنیا نا، اس جڑا اختیار دیتا گیا او دے وچوں حضور کیڑی زندگی چنی آئی، او خود میرے نبی کریم نے جنت والی زندگی چنی، اس واسطے حدیث وچ لفظ آندا ہے، بلکہ اے بھی بخاری دی حدیث ہے، حدیث ہی پڑھ رہے ہیں تواڈے سامنے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو وکھایا گیا، اچانک وہ ایک منظر میرے نبی کریم نو وکھایا گیا خواب دے اندر، تے نبی دا خواب بھی وہی ہوندا ہے ساڈے، اچانک سارا کچھ کراون تو بعد تے وکھا لین تو بعد اچانک مینوں آکھیا نے کہ ذرا اتوں تا ویکھو، میں اتوں ویکھیا ہے فَإِذَا هِيَ مِثْلُ السَّحَابِ، مینوں انج لگدا ہے جویں کوئی بدل ہے، میں تھوڑا جہا غور کیتا تے وچ ایک بڑا قیمتی جہا خوبصورت جہا محل ہے، ایو جہا محل ہے کہ میں اس دی خوبصورتی نو ویکھ کے حیران رہ گیا، میں کدی ایو جہا محل نہیں ویکھیا، نظراں ہٹ دیاں نان پئیاں اس محل دی خوبصورتی تو، تے میں پوچھیا چاہ بھئی یہ کس دی بلڈنگ تے کس دا بنگلہ تے کس دا مکان ہے، تے اس موقع تے مینوں جبریل فرشتے نے آکھیا ھذا منزلکا یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی جی یہ تہاڈا مقام تے بلڈنگ تے بنگلہ اللہ نے جنت وچ بنایا، فرمایا وقت مینوں چھوڑو میں ونج کے اندروں وڑ کے ویکھاں اپنے بلڈنگ تے جنت والے مکان نو، اس موقع دے اوتے اگوں فرشتے جواب دین تے دل انہو قد بقی لک عمر، نہیں اللہ دے نبی جی ہجے تائیں تا تہاڈی دنیا والی زندگی باقی ہے، فلا استکملتا تے جو ہی تہاڈی دنیا والی زندگی پوری ہو گئی، اتیت منزلک ھذا یا رسول اللہ، جڑے ویلے تہاڈی دنیا والی زندگی ختم ہونی ہے تے اللہ کریم نے تانوں موت بعد سیدھا اسے مکان وچ داخل فرما چھوڑنا ہے۔ یہ ساریاں حدیثاں کے پئیاں دسیں دیاں بھئی وفات تو بعد حضور دی بلڈنگ کیڑی ہے؟ جنت والی، بولو کیڑی ہے؟ اور بولو حضور دی زندگی وفات تو بعد کیڑی ہے؟ جنت والی۔ اساں اپنے نبی واسطے چنگی حیات مندیاں، وہ حیات مندیاں جڑا میرے نبی خود چن کے گئے، وہ زندگی مندیاں جس زندگی نو میرے نبی کریم نے پسند کر لیا، وہ مقام مندیاں جڑا اعلی مقام تے عرفہ مقام، اچا مقام تے بالا مقام، اعلی مقام تے عرفہ مقام، جس تو اچھی کوئی شے کوئی نہیں، دنیا وچ بھی میرا نبی سارے تو اچا بن کے رہا، تے جڑے ویلے موت آئی میرے نبی تے موت بھی اچھی آئی، بڑی فضیلت تے عجیب شان والی آئی، تے جڑے ویلے موت تو بعد اگلا جہان شروع ہویا تے او جہان بھی میرے اللہ نے میرے نبی نو او عطا کیتا ہے جیو جہا مقام دنیا وچ کسے ہور نو نصیب نہیں ہو سکے۔ وہ قرآن اچ نہیں، سورۃ والضحیٰ اچ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ تیرا ہر آمن والا اگلا لمحہ پچھلے تو بہتر ہو سی، او میرا پیغمبر جداں اچھا بتاؤ بھائی دنیا تو بعد اگلا لمحہ آخرت ہے نا، دنیا تو بعد اگلا لمحہ آخرت، تے اللہ آدھا ہے میرا نبی تیرا اگلا لمحہ پچھلے تو بہتر ہوندا جائے گا۔ میرے نبی دی دنیا والی زندگی بہتر آئی، لیکن جلے موت آئی تو اس تو بہتر ہو گئی، تے جلے موت بہتر آئی تے وقت آخرت والی زندگی اس موت تو بھی بہتر ہو گئی، یعنی چنگی تو چنگی شے حضور نو اللہ نے عطا فرمائی۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ وہ سمجھ آ رہی نہیں جی؟ ہاں گل کتوں ٹری آئی؟ الم نشرح لک صدرک، ایک نبی دعا پیا منگدا ہے ربی شرح لی صدری، اتھوں میں گل ٹوری آئی بھئی پیغمبر دعا کتوں پہ منگدا ہے؟ ربی کدے کولوں، تے سانوی دعا کدے کول منگنی چاہی دیئے؟ اللہ۔ دوئی گل کیتی آئی پیغمبر واسطے وسیلے تو بغیر آدھا ڈائریکٹ ربی، تے اسامی دعا انہیں کرنی، تے جڑے دیونے جائز میں وہی دس چھوڑے، اسماء حسنہ دا وسیلہ جائز، انیار نیک عمل دا وسیلہ جائز،
کسی زندے بندے کو دعا کرواونا جائز، تے جیلے بندہ فوت ہو ونجے وقت او اگر طریقہ جائز ہوندا تے حضرت عمر اندروں قبر نبی چھوڑ کے باہر میدان اس نہ کٹ کے لے ویندے سارے صحابہ نو۔ حضرت عمر تے سارے صحابہ دا رل ونجنا اس عمل دے اتے تے باہر جا کے حضرت عباس حضور دے چاچے نو آکھنا تساں دعا کرواؤ کیونکہ ہن تسی وڈے ہو ساڈے چوں۔ اس ویلے حضور دے صحابہ دا اے عمل کرنا دلیل ہے کہ وفات تو بعد سانو بھی انجے کرنا چاہیدا ہے، جڑا بندہ زندہ ہوئے اونوں آکھنا چاہیدا ہے میرے واسطے دعا کر۔ علم نشرح لک صدرک، اے میرے نبی اسا تواڈے سینے نو کیویں کھولیا؟ او ایک نبی آئی موسیٰ کلیم دعا پہ منگ دین، کیویں دعا پہ منگ دین؟ رب شرح لی صدری، اے اللہ مہربانی فرما میرا سینہ کھول دے۔ اللہ توجہ کریا ہے کتنی قیمتی گل، اللہ اے میرے پروردگار رب اشرح لی صدری، مہربانی کر میرا سینہ کھول۔ او نبی منگے تے تا اللہ سینہ کھولے۔ جڑے ویلے میرے آقا دی واری آئیے اس ویلے میرے آقا تا منگے آئی کوئی نہیں، لیکن میرے اللہ دیاں مہربانیاں ویکھو تے میرے نبی دا شان ویکھو تے رسالت دا مقام ویکھو۔ اس موقع اتے اللہ فرمان دین علم نشرح لک صدرک، او میرا سونا تو میرے کولو منگیا بھی کوئی نہیں تے میں بن منگے تیرے سینے نو کھول چھوڑیا ہے، تیرے اتے انعام کیتا ہے میرا پیغمبر۔ حضرت موسیٰ منگے اللہ کو لوں تے تاں او نعمت ملے، تے حضور منگی بھی کوئی نہیں بن منگیاں اللہ او سینہ کھولن والی نعمت بن منگیاں عطا فرما جو۔ شان ہے کہ نہیں؟ اے شان ہے رسالت۔ اچھا یہ سینہ کھلنا ہے اس تو مراد کے بھی سمجھا دے ماں، اس تو مراد وہ شک کے صدر ہے، حقیقتاً واقعی سینہ چیر کے اندرو دل کڑھنا، اس واقعتاً اے مراد ہے۔ اے حضور دا 4 واری ہویا، حضور دا سینہ مبارک چاک کر کے فرشتیاں نے جبرائیل نے آپ دے قلب اطہر دنیا دا سب تو پاک دل، دنیا دا سب تو اچا تے آلہ دل میرے نبی دا دل، سبحان اللہ، اس نو سونے دے تھال تے تشت چ رکھ کے آب زمزم دے نال دھوتا۔ اے 4 دفعہ ہویا شک کے صدر، سیرت دی کتاب وچ موجود ہے، کوئی نوی گل نہیں، مت کوئی نواں فتوی نہ ٹھوکی کھلوتے ہوئے میرے تے، بے شک آپ پڑھ لوے ہے، سیرت ہے حضور نو اللہ نے کمال بخشیا۔ اے ہن سنو بلا کیویں کمال ہے۔ پہلا شک کے صدر ہویا حضور دا 4 سال دی عمر وچ، جیلے حلیمہ سعدیہ دی پرورش چین اتھے ایک اس واسطے ہویا تاکہ وہ جڑے بچیاں دے وچ لہو و لعب دا ایک شوق ہوندا ہے نا، اے کھیل کود تے فضول چیزاں والے پاسے، انہاں چیزاں تو دل نو پاک کرن واسطے، تاکہ میرے نبی دا بچپنا عام بچیاں دے بچپنے یار نہ بنے، اس دا بچپنا بھی ایسا ہوئے جو کوئی رہنمائی لین لگے تے اس محمد بچے دے بچپنی چوں ہی رہنمائیاں مل ونجن۔ دوسرا شک کے صدر حضور دا ہویا 10 سال دی عمر وچ۔ کتنے سال دی عمر وچ؟ 10 سال۔ اے اس واسطے کیتا تاکہ جوانی دیاں وہ جڑیاں خواہشات تے جڑیاں چیزاں اندر ابھر دیاں امنگاں تے خواہشاں تے آرزوواں، اے انہاں ساریاں آرزوواں تے امنگاں چوں میرے نبی نو پاک کیتا گیا تے میرے نبی دے دل نو چاک کیتا گیا تے ستھرا تے صاف کیتا گیا۔ وہ تا پہلے ہی صاف آ لیکن اللہ نے ہور چمکا دیتا، یعنی وہ بشری تقاضے دی وجہ تو جو کچھ عام ہوندا ہے نا، ایک نوجوان جڑا جوانی چڑھ رہے ہوئے تے او دے دل جڑیاں خواہشاں ہوندیاں انہاں ساریاں خواہشاں تو میرے نبی دے دل نو اللہ نے پاک کر چھوڑے تاکہ اس دی جوانی بھی بے داغ جوانی ہو جائے۔ تے تیسرا شک کے صدر حضور دا ہویا بعثت دے وقت، جلے حضور نو وہی ملی 40 سال دی عمر وچ ون کے، اس تو پہلے میرے نبی دا شک کے صدر کیتا گیا تاکہ اے جڑا ایک اتوں والا خزانہ قرآن والا دیونا ہے نا اس دے سینے چ، میرے نبی دے سینے چ اتنی طاقت پیدا کر دیتی جائے اس شک کے صدر دے نتیجے چ، تاکہ اللہ دی وحی نو سنبھالن دا تے اس بوجھ نو اٹھاون دا او طاقت تے جذبہ تے اے اتنی سخت اللہ دے نبی وچ پیدا ہو جائے تے او بوجھ آسانی نال
نال برداشت کر لے میرا پیغمبر ہے تے چوتھا شک صدر آپ دا معراج دے ونجن تو پہلے کیتا جبریل امین نے خود او جلے حضور حتیم وچ ستے پیا تے حضور نو جگایا تے اس موقع اتے آپ دا سینہ چاک کر کے اس واسطے کیتا گیا جو ہون اس جہان چو نکل کے عالم ملکوت ایک روحانی جہان وچ وینا ہے تے اس جہان وچ رہن والا بندہ اس جہان وچ ونجے تا کچھ پہلے تیاری دی ضرورت ہے وہ تیاری تاں کروائی گئی سینہ چاک کر کے او جڑے لوکاں دی طرفوں پہنچائے گئے رنج تے علم تے دکھ تے ابو جہل اینڈ کمپنی دی طرفوں جو کچھ اللہ دے نبی نو پریشان کیتا گیا انہاں ساریاں پریشانیاں نو چھٹ دے من واسطے تے کٹ دے من واسطے اے شک صدر کیتا گیا اے 4 واری ہویا اللہ دن علم نشرح لک صدرک او سونیا پچھلے نبی تا منگ دے گئے انہاں دے منگن تو بعد انہاں نو اے نعمت عطا کیتی تے اپنے درجے تے مقام وچ عطا کیتی لیکن تیرے اوتے میں کتنا احسان کیتا ہے تو منگیا بھی نہیں 4 واری تیرے سینے نو کھول چھوڑیا میرا پیغمبر تے میرا تے ایمان ہے میں تا آدھا جو اللہ دے نبی جی دا سینہ اتنا کھلا ہے جے تو گل پسند آوے تو سبحان اللہ تا آکھ ہی چھڑے سو ہیں میرے نبی دا سینہ اتنا کھلا ہے اتنی تا اللہ دی جنت بھی کھلی نہیں جتنا میرے نبی دا سینہ کھلا علم نشرح لک صدرک سورت علم نشرح بس کریے جی ہاں تھک گئے ہو نا تاں واسطے سنا کے چلو یہ سورت اج اسا شروع کر چھوڑیے اونی تو 3 انعام میں تانوں سناونے ہیں لیکن ہن گنجائش نہیں رہی گھنٹہ تقریباً پورا ہو گیا ہے اللہ تو دعا ہے اللہ اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے ساڈے سینے وچ حب رسول نو اللہ سرشار کر دے ساڈے دلاں نو حضور دی محبت نال تے سانو حضور دی محبت تے عشق تے اطاعت تے شفاعت بھی اللہ اپنی رحمت نال نصیب فرمائے تے اے جتنے پراپے گنڈے لوگ باروں کرندے ودے رہن بھئی یہ منکرن تے وہابین تے گستاخن تے نبیین نہیں منیندے تے ولیین نہیں منیندے تے پیرن تے گستاخن تے منکرن ہیں اے ساریاں گلاں انجے سنو تے سن کے انجے من نلیاں کرو میرے بھائی آ کے تصدیق کیتی کرو ہن تساں میری زبان وچوں کائی کسے قسم دا انکار یا کوئی ایسی ویسی چیز سنی ہے میں جو پڑھیا یا قرآن پڑھیا یا اپنے محبوب دا فرمان پڑھیا ہے تو جو وقت بھی تو تسلی نہ ہوئے تو کوئی پابندی کوئی نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین